شادی کے بعد کی زندگی آخر ہوتی کیسی ہے؟ میری زندگی ہے تو قسطی 27 ہمیں بتاتی ہے کہ صرف ایڈجسٹمنٹ نہیں بلکہ کبھی کبھی نسلوں پرانی لڑائیوں اور پرانے زخموں کا ایک میدان جنگ بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئرہ اور کامیار کا رشتہ جو بھی ٹھیک سے شروع بھی نہیں ہوا وہ ٹوٹنے کے دہانے پر کیسے پہنچ گیا ہے۔ تو چلیے اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک نئی نویلی جوڑی کی طرز زندگی کی جنگ، پھر کیسے ایک ساس کا مشورہ آگ پر تیل ڈالتا ہے۔ اس کے بعد ہم 2 نسلوں کے تصادم اور اس ماضی کو دیکھیں گے جو ان سب کی جڑ ہے، اور آخر میں کہ یہ سب کچھ ایک خطرناک مقابلے پر کیسے ختم ہوتا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک دھماکے سے، ایک ایسی جنگ سے جو آئرہ اور کامیار کے بیچ ہے، اور اس جنگ کی وجہ ہے کامیار کی دیر رات تک باہر رہنے کی عادت۔ آئرہ نے آتے ہی یہ لائن کھینچتی ہے کہ یہ سبب نہیں چلے گا، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ آئرہ نے یہ صاف صاف کھلا الٹیمیٹم دے دیا ہے، مطلب پہلی ہی رات جنگ کا اعلان، صاف کہہ دیا ہے یا تو بدل جاؤ یا پھر باہر کا راستہ دیکھو۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ دھمکی سچ ہو جاتی ہے۔ کامیار جب دیر رات گھر پہنچتا ہے تو آئرہ واقعی اس کو اپنے ہی کمرے سے نکال باہر کرتی ہے۔ یہ صرف سزا نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ اب اس گھر میں رولز بدل چکے ہیں۔ اور مزے کی بات دیکھیں کامیار کی دادی کا ریاکشن۔ ان کی باتوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں، سب کو پتہ تھا کامیار کو سدھارنا ضروری ہے، لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا کہ آئرہ اتنی جلدی اور اتنی سختی سے یہ قدم اٹھا لے گی۔ تو آئرہ کی یہ جو بغاوت ہے نا، یہ صرف کامیار کے خلاف نہیں ہے، یہ اصل میں پورے خاندان کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے۔ اور یہ چیلنج اور بھی واضح ہو جاتا ہے جب ان کی ساس انہیں شادی چلانے کا مشورہ دیتی ہیں۔ یہاں نا 2 مختلف سوچ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف ساس کہہ رہی ہیں بھائی شوہر جیسا بھی ہے قبول کرو، اور دوسری طرف آئرہ کا سٹینڈ بالکل کلیئر ہے، میں کسی کی غلط عادتوں کے لیے خود کو کیوں بدلوں۔ یہ ایک طرح سے روایتی سوچ اور ایک جدید خوددار عورت کی جنگ ہے۔ اور آئرہ کا جواب وہ صرف تیز نہیں ہے، یہ تو بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ وہ اپنی ساس کی اپنی ناکام شادی کو ان کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دیتی ہیں کہ بھئی جو مشورہ آپ کی اپنی زندگی میں کام نہیں آیا وہ میرے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو آئرہ اور کامیار کی یہ جو پرابلمز ہیں یہ اچانک سے پیدا نہیں ہو گئیں، ان کی جڑیں وہ کامیار کے ماں باپ کی ناکام شادی میں ہیں۔ ان کی لڑائی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلے ایک نسل سے دوسری نسل میں کیسے جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں کامیار کا بیہیویئر، وہ فوراً اس کے ماں باپ کی پرانی لڑائی کا نیا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اس کی ماں اس موقع کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور سارا الزام شوہر کی پرورش پر ڈال دیتی ہیں۔ اور سہیل کا جواب فوراً الزام واپس بیوی پر۔ یہ ایک نا ختم ہونے والا بلیم گیم ہے جو یہ لوگ سالوں سے کھیل رہے ہیں، جہاں کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور پھر آتا ہے یہ جملہ جو اس رشتے کی پوری کڑواہٹ، پوری تلخی کو بس ایک لائن میں سمیٹ دیتا ہے۔ یہ غصہ نہیں ہے، یہ نفرت ہے، ایک ایسی نفرت جس نے معاف کرنے کے سارے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں، اور یہی زہر اب اگلی جنریشن میں بھی جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ لڑائی سچ میں صرف دیر سے گھر آنے کی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل وجہ کچھ اور ہی ہے۔ اس پورے کانفلکٹ کی جڑ کامیار کے اپنے ماضی اور آئرہ کے لیے اس کے الجھے ہوئے جذبات میں ہے۔ کامیار ایک کہہ لیں کمزور سی کوشش کرتا ہے معافی مانگنے کی، لیکن بات اتنی جلدی ایک ایسے خطرناک موڑ پہ پہنچتی ہے جہاں ماضی کے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے اس لڑائی کا اصل سینٹر پوائنٹ۔ آئرہ کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے کامیار کے ماضی کی سزا دی جا رہی ہے، جو محبت کبھی تھی وہ اب کڑواہٹ بن چکی ہے، اور کامیار کا جواب اس شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ کامیار کا یہ جو کنفیشن ہے نا، یہ بالکل کانٹراڈکٹری ہے۔ ایک طرف کہتا ہے محبت ہے، دوسری سانس میں کہتا ہے دل سے نکالنا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، اس کا یہ دور رہنا، یہ بے رخی، محبت کی کمی نہیں بلکہ خود کو اور تکلیف سے بچانے کی ایک ناکام سی کوشش ہے۔ تو جب بات چیت کے سارے راستے بند ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایپیسوڈ کا کلائمیکس ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ جو جذباتی جنگ تھی اب وہ ہاتھا پائی کی طرف جاری ہے۔ یہ پورا کانفرنٹیشن 3 سٹیپس میں آگے بڑھتا ہے۔ پہلے آئرہ اپنا فیصلہ سناتی ہے کہ وہ کام پر واپس جا رہی ہے۔
اس کے جواب میں کامیار اسے روکنے کے لیے زبردستی اس کا بازو پکڑ لیتا ہے۔ اور تیسرا سٹیپ، آئرا کا فوری ری ایکشن، وہ اس فزیکل پاور کا جواب اپنی وارننگ سے دیتی ہے۔ اور یہ ہے آئرا کی فائنل وارننگ۔ وہ صاف صاف بتا رہی ہے کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس ایک جملے سے وہ اس پوری لڑائی کو اپنی شرطوں پر ختم کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے کمزور نہیں پڑے گی۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، جب محبت کا اظہار بھی سزا جیسا لگے، جب ایک خاندان کی بنیاد ہی نفرت پر ہو، اور جب بات ہاتھ اٹھانے تک آ جائے، تو کیا ایسی شادی کا کوئی فیوچر ہو سکتا ہے؟ یہ قسط ہمیں ایک ایسے اندھیرے موڑ پر لا کر چھوڑ دیتی ہے جہاں سے امید کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔ آج ہم جس مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی ایک قسط کا ٹرانسکرپٹ ہے۔ لیکن یہ صرف ایک ٹوٹتی ہوئی شادی کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس زہر کے بارے میں ہے جو والدین انجانے میں اپنے بچوں کو ورثے میں دیتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ایک نسل کی ناخوشی، تلخی اور وہ نہ سلجھنے والے مسئلے دوسری نسل کی بربادی کی بنیاد بنتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ ایک طرح سے جذباتی وراثت کا معاملہ ہے۔ جس طرح جائیداد ورثے میں ملتی ہے، اسی طرح غصہ، نفرت اور رشتے نبھانے کے غلط طریقے بھی ورثے میں ملتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کامیار اور آئرا کی کہانی میں یہ زہریلی وراثت کیسے کام کر رہی ہے، اور کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے بھی یا نہیں۔ وہ باہر سے دروازہ پیٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن آئرا دروازہ نہیں کھولتی۔ یہ کوئی عام میاں بیوی کی نوک جھونک نہیں لگ رہی، یہ تو ایک اعلان جنگ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک پاور شفٹ کا لمحہ ہے۔ آئرا، جو شاید اب تک بہت کچھ برداشت کرتی آئی ہے، وہ اب ایک لکیر کھینچ رہی ہے۔ اس کا دروازہ بند کرنا صرف کامیار کو کمرے سے باہر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لاپرواہ رویے اور طرز زندگی کو آپ کہہ لیں کہ مسترد کرنا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے، بس اب اور نہیں۔ یہ اس رشتے کا سٹیٹس کو چیلنج کرنے والا پہلا بڑا قدم ہے۔ اور اس نے صرف دروازہ ہی بند نہیں کیا، اس نے ایک نیا قانون بھی بنا دیا ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ آئندہ اگر رات 11 بجے کے بعد آئے تو صوفے پر بھی جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بات بہت اہم لگی، کیونکہ وہ صرف رد عمل نہیں دکھا رہی، بلکہ مستقبل کے لیے اصول بھی طے کر رہی ہے۔ وہ خاموش رہنے والی بیوی نہیں بننا چاہتی۔ یہی تو اس کردار کی خوبصورتی ہے۔ وہ ایک وکٹم نہیں بن رہی، بلکہ اپنے حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ بھی ہے۔ جب ایک شخص اس طرح کی حدود قائم کرتا ہے تو دوسرا، جو اپنی آزادی کا عادی ہو، وہ اسے اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اور یہیں سے کامیار کا اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اس نئے اصول کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اچھا، کامیار کی بات کرتے ہیں۔ اس کے رویے نے مجھے سب سے زیادہ الجھایا۔ ایک ہی سانس میں وہ آئرا سے کہتا ہے، محبت کرتا ہوں تم سے، مگر دل سے نکالنا چاہتا ہوں، اور پھر فوراً ہی کہتا ہے، مان جاؤ تاکہ میں خود کو برباد کرنے سے روک دوں۔ یہ کیا منطق ہوئی؟ یہ تو سیدھی سادی ایموشنل مینیپولیشن لگتی ہے۔ وہ آئرا کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے کہ تم مجھے ٹھیک کرو ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ بالکل، یہ مینیپولیشن تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ یہ اس کی اپنی کمزوری اور ناپختگی کی علامت ہے۔ وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتا۔ محبت اس کے لیے ایک احساس نہیں، بلکہ ایک بوجھ ہے جسے وہ اٹھانا نہیں چاہتا، لیکن اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ یہ ایک بچے جیسا رویہ ہے جو اپنی پسندیدہ کھلونا بھی چاہتا ہے اور اسے توڑنا بھی چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں مجھے قبول کرو، لیکن مجھ سے کوئی امید مت رکھو۔ اور اسی وجہ سے آئرا کو انوانٹڈ یعنی ناپسندیدہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس گھر میں اور تو میرا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت تکلیف دہ ہے، اور اسی احساس سے بھاگنے کے لیے وہ ہسپتال جا کر کام کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، گھر کی خاموشی اور بے قدری سے بچنے کا ایک راستہ۔ یہ ایک کلاسک دفاعی طریقہ کار ہے، ایک ڈیفنس میکینزم۔ جب آپ کو اپنے سب سے قریبی رشتے میں اپنی اہمیت محسوس نہیں ہوتی تو آپ باہر کی دنیا میں اپنی شناخت اور مقصد تلاش کرتے ہیں۔ آئرا کا ہسپتال جانا صرف وقت گزاری نہیں ہے، یہ کامیار اور اس کے خاندان کو ایک خاموش پیغام ہے کہ میری ایک اپنی دنیا بھی ہے، میری زندگی صرف تم سے وابستہ نہیں ہے۔ وہ اپنی کھوئی ہوئی خودی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
لیکن بات صرف جذباتی اور زبانی نہیں رہتی۔ جب وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آئرا کامیار کا ہاتھ اتنی ہی زور سے پکڑتی ہے جتنا زور سے وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے آج کے بعد مجھے ہاتھ لگایا نا، ہاتھ توڑ دوں گی میں تمہارا۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے۔ یہ لڑائی اب جسمانی ہو رہی ہے۔ اور یہ لمحہ بتاتا ہے کہ آئرا اب جسمانی طور پر بھی مزاحمت کرنے کو تیار ہے۔ وہ یہ واضح کر رہی ہے کہ وہ جسمانی تشدد برداشت نہیں کرے گی۔ یہ جملہ اس کی بے بسی اور غصے کی انتہا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی حفاظت کر رہی ہے بلکہ کامیار کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس کے اعمال کے سنگین نتائج ہوں گے اور وہ اب مظلوم بن کر نہیں رہے گی۔ اس ایک جملے میں اس رشتے کا پورا تناؤ سمیٹ کر آ گیا ہے۔ کامیار کا یہ عجیب رویہ، یہ غصہ، یہ ذمہ داری سے فرار، آخر یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ کوئی انسان ایسا کیوں بن جاتا ہے؟ اکثر یہ رویے سیکھے جاتے ہیں، اور کامیار کے معاملے میں ہمیں زیادہ دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بس اس کے والدین سہیل اور ان کی اہلیہ کو دیکھنا کافی ہے۔ ان کا رشتہ ہی کامیار کے لیے پہلی مثال ہے۔ ہاں، ان کا رشتہ تو اور بھی عجیب ہے۔ ایک ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں۔ باپ سہیل اکثر صوفے پر سوتا ہے۔ وہ خود اپنے گھر کو آسیبوں کا گھر کہتا ہے، اور آئرا کو واحد انسان جو ان آسیبوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ تو اپنے ہی گھر اور خاندان کے بارے میں ایک بہت ہی خوفناک تبصرہ ہے۔ اور یہیں ہمیں وہ وراثت نظر آتی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جب کامیار کی والدہ آئرا کو یہ مشورہ دیتی ہیں کہ بہتر ہوگا کہ اب تم کامیار کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرو، تو وہ دراصل وہی خاندانی اصول دہرا رہی ہیں جس نے شاید ان کی اپنی زندگی تباہ کی ہے۔ کہ عورت کو ہمیشہ مرد کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے، چاہے مرد کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ بالکل، وہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے آئرا کو سمجھوتا کرنے اور خاموشی سے ایسے کہہ لیں کہ زہر پینے کا کہہ رہی ہیں۔ اور آئرا کا جواب تو لاجواب ہے۔ وہ اپنی ساس سے پلٹ کر پوچھتی ہے کہ کیا انہوں نے خود اپنے شوہر کا لائف سٹائل اپنا لیا ہے؟ یہ سوال اس پورے خاندان کی منافقت کو ایک لمحے میں بے نقاب کر دیتا ہے۔ وہ اصول جو بہو کے لیے ہیں وہ خود ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ جی، اور اسی مکالمے سے ہمیں والدین کے رشتے کی اصل حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک ناکام اور تلخ شادی میں برسوں سے قید ہے۔ کامیار نے بچپن سے یہی دیکھا ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے، الگ الگ رہتے اور کبھی مسائل کو حل نہ کرتے ہوئے۔ اس نے یہی سیکھا ہے کہ شادی ایسے ہی چلتی ہے، اس لیے وہ آئرا کے ساتھ بھی وہی نمونہ دہرا رہا ہے۔ لیکن کیا یہ تھوڑا آسان جواز نہیں؟ کامیار ایک پڑھا لکھا بالغ انسان ہے، کیا ہم سارا الزام اس کی پرورش پر ڈال کر اسے بریل ذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، ہم اسے بریل ذمہ قرار نہیں دے سکتے۔ یہ اس کے رویے کی ایک اب کہہ لیں کہ وضاحت ہے، جواز نہیں۔ پرورش آپ کو ایک رجحان دیتی ہے، ایک راستہ دکھاتی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس راستے پر چلتے رہنا یا اسے بدلنا آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے۔ کامیار کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے باپ کی غلطیوں کو نہ دہرائے، لیکن وہ جان بوجھ کر وہی راستہ منتخب کر رہا ہے کیونکہ یہ آسان ہے۔ ذمہ داری لینے سے آسان ہے الزام لگانا۔ اور الزام تو اس گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے پر لگا رہا ہے۔ جب سہیل اپنی بیوی سے کامیار کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ سیدھا الزام لگاتا ہے کہ تم نے اس کی پرورش ٹھیک نہیں کی، اور جواب میں اس کی بیوی 15 سال پرانی کسی بات کا تانا دیتی ہے، کوئی ایسی بات جسے وہ نہ بھول سکی ہے نہ معاف کر سکی۔ اور یہ 15 سال پرانی بات اس خاندان کے زہر کا مرکز ہے۔ جو بھی واقعہ تھا اس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ وہ آج بھی ماضی میں جی رہے ہیں اور اپنی ناکامیوں کا بدلہ ایک دوسرے سے اور اپنی اولاد کی زندگی سے لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب دادی کہتی ہیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو وہ کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ اس پورے تباہ حال خاندانی نظام کی بات کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ ماحول اتنا مایوس کن ہے کہ لگتا ہے جیسے اس گھر میں کوئی امید ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمیں ایک دوسری کہانی بھی دکھائی جاتی ہے جو ارم اور اس کے خاندان کی ہے۔ ہاں، اور یہ کہانی جان بوجھ کر ایک تضاد، ایک کنٹراسٹ کے طور پر پیش کی گئی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ رشتے ایسے نہیں چلنے چاہیے جیسے کامیار کے گھر میں چل رہے ہیں۔ ارم کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خاندان ٹوٹنے کے بعد بھی احترام اور ذمہ داری کا رشتہ قائم رہ سکتا ہے۔ ارم بیمار ہے اور ہوٹل میں رہ رہی ہے۔ اس کی بیٹی فاریہ چاہتی ہے کہ وہ گھر آ کر رہے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ارم کا سابق شوہر بھی یہی چاہتا ہے۔
وہ نہ صرف اسے گھرانے کو کہتا ہے بلکہ اس حقیقت کو بھی قبول کر چکا ہے کہ ارم دوسری شادی کر چکی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں، فاریہ بہت خوش ہوگی اگر تم کچھ دن گھر آ کر رہو۔ اب اس رویے کا موازنہ سہیل اور اس کی بیوی سے کریں۔ وہاں برسوں سے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی نفرت ہے، یہاں طلاق اور دوسری شادی کے بعد بھی بیٹی کی خوشی کے لیے ایک دوسرے کا احترام اور خیال ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رشتے ختم ہو سکتے ہیں لیکن انسانیت اور ذمہ داری ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کامیار کے خاندان کے لیے ایک سبق ہے کہ ماضی کو بھلا کر حال کو بہتر بنانا ممکن ہے۔ ارم کی فون کالز بھی بہت کچھ بتاتی ہیں نا۔ ایک طرف وہ اپنی دوست سے آج کل کے بچوں کی شادیوں پر بات کرتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود ہی لے لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے کامیار اور آئرہ کی کہانی پر ایک بیرونی تبصرہ لگتا ہے۔ اور دوسری طرف جب وہ اپنے نئے شوہر منظور سے بات کرتی ہے تو ہمیں ایک صحت مند اور خیال رکھنے والے رشتے کی جھلک نظر آتی ہے۔ جی، یہ کالز اس کے کردار کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ صرف ایک بیمار ماں یا سابقہ بیوی نہیں ہے، وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دیا ہے، ایک نیا بہتر رشتہ بنایا ہے اور ماضی کی تلخیوں سے آگے بڑھ گئی ہے۔ اس کا کردار امید کی علامت ہے۔ تو اس سب کو سمیٹتے ہیں، ہم نے ایک ہی چھت کے نیچے دو نسلوں کو ایک ہی طرح کی غلطیاں دہراتے ہوئے دیکھا۔ کامیار اور آئرہ کے جھگڑے دراصل ان کے والدین کے نہ سلجھنے والے مسائل کا عکس ہیں۔ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ارم کی کہانی ایک متبادل راستہ دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ علیحدگی کا مطلب تباہی نہیں ہوتا اور انسان اپنی اولاد کی خاطر ذاتی اختلافات سے اوپر اٹھ سکتا ہے۔ تو اس ٹرانسکرپٹ میں بنیادی سوال صرف یہ نہیں کہ کامیار اور آئرہ کا کیا بنے گا۔ تو پھر اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اس زہریلی وراثت کے چکر کو توڑے گا؟ کیا آئرہ کی مزاحمت اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس پورے خاندان کے سوچنے کا انداز بدل سکے؟ یا کیا کامیار اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی شادی کو بھی اسی آسیبوں کے گھر میں تبدیل کر دے گا جہاں محبت نہیں، صرف پچھتاوا اور الزامات بستے ہیں؟ اس کہانی کا اصل چیلنج یہی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوچنے والی بات چھوڑے جاتے ہیں۔ کامیار کی والدہ 15 سال پرانے ایک واقعے کو بھلا نہیں پا رہی ہیں جس نے ان کی پوری زندگی کو زہر آلود کر دیا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ واقعہ کیا تھا، لیکن ایسا کیا ہو سکتا ہے جو ایک انسان کو دہائیوں تک معاف نہ کرنے پر مجبور کر دے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک واقعہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ صرف آپ کا حال بلکہ آپ کی آنے والی نسل کا مستقبل بھی تباہ کر دے؟ اس مکالمے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی شادی شدہ جوڑے آئرہ اور کامیار کے رشتے میں جو ایک طوفان ابھر رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ مواد ہمیں ان کے پیچیدہ گھریلو حالات اور ذاتی تصادم کی گہرائی میں لے جاتا ہے۔ جی، اور آج ہماری گفتگو کا جو محور ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا ایک نئی دلہن کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ شوہر کے طرز زندگی اور اس کے خاندان کے ماحول میں خود کو مکمل طور پر ڈھال لے، یا پھر اسے اپنے اصولوں کے لیے حدود قائم کرنے کا حق حاصل ہے؟ بالکل، اور میرے نزدیک آئرہ کا جو سخت رد عمل ہے وہ محض ایک جھگڑا نہیں بلکہ اپنے رشتے میں ایک توازن اور اپنا وقار قائم کرنے کی ایک انتہائی ضروری کوشش ہے۔ اور میں اس معاملے کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہوں۔ میرے خیال میں آئرہ کا جو تصادم پر مبنی انداز ہے وہ غیر دانشمندانہ ہے اور یہ صورتحال کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا رہا ہے۔ دیکھیں، میرے نزدیک اس پورے مسئلے کی جڑ کامیار کا رویہ ہے۔ آئرہ جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ محض ایک رد عمل ہے۔ مواد ہمیں صاف صاف دکھاتا ہے کہ کامیار وہ رات گئے نشے کی حالت میں گھر لوٹتا ہے اور وہ بھی ایک دوسری عورت کے سہارے۔ اب جب آئرہ اس سے سوال کرتی ہے تو وہ بدتمیزی پر اتر آتا ہے۔ ایسے میں اس کا دروازہ بند کرنا صرف غصے کا اظہار نہیں، یہ ایک واضح لکیر کھینچنا ہے کہ بھئی یہ طرز عمل ناقابل قبول ہے۔ اور اس کی ساس کا مشورہ کہ تم کامیار کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کر لو، یہ تو مسئلے کو حل نہیں کر رہا، یہ تو اس پر پردہ ڈال رہا ہے۔
آئرا اصل میں اپنی شناخت بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس گھر میں تو پہلے ہی رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ساس سسر خود سالوں سے الگ کمروں میں سو رہے ہیں، وہ اس ماحول کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ آپ اسے شناخت بچانے کی کوشش کہہ رہے ہیں، لیکن میں اسے غیر حقیقی ضد سمجھتی ہوں۔ دیکھیں، آئرا نے جس شخص سے شادی کی اس کے طرز زندگی سے وہ کوئی لا علم تو نہیں تھی۔ شادی کے فوراً بعد کسی کو زبردستی بدلنے کی کوشش کرنا نہ صرف غیر حقیقی ہے بلکہ تعلقات کے لیے زہر کی طرح ہے۔ اس کی ساس کا مشورہ اگرچہ سننے میں ناگوار لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے سالوں کا تجربہ اور ایک طرح کی عملیت پسندی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو جانتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ وہ راتوں رات نہیں بدلے گا۔ لیکن کیا یہ عملیت پسندی ہے یا شکست مان لینا؟ نہیں، یہ گھر کا سکون برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ لیکن آئرا کا طریقہ دیکھیں، وہ کامیار کو سب کے سامنے کمرے سے باہر نکال کر اس کی تذلیل کرتی ہے۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ کامیار کے دل میں مزید تلخی بھر جاتی ہے۔ اس کا اپنی دادی سے یہ کہنا کہ آئرا عذاب ہے اور مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ آئرا کی حکمت عملی کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، لیکن آپ جس سے تذلیل کہہ رہے ہیں، کیا وہ کامیار کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ نہیں؟ ایک نئی نویلی دلہن کے سامنے نشے میں دھت کسی اور عورت کے ساتھ آنا، کیا وہ اس کی تذلیل نہیں تھی؟ رہی بات ساس کے مشورے کی، تو کیا ایک صحت مند رشتے کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ ایک فریق دوسرے کے زہریلے رویے کو محض اڈاپٹ کر لے؟ یہ موافقت نہیں، یہ تو خود کو مٹا دینا ہے۔ یہیں پر میں آپ سے اختلاف کرتی ہوں۔ آپ جس گھر کے ماحول کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی بارود کا ڈھیر ہے۔ کامیار کے والدین سہیل اور ان کی بیوی کی شادی ایک زندہ مثال ہے کہ پرانے زخم کیسے ناسور بن جاتے ہیں۔ اس کی ماں کا یہ کہنا کہ اس رات کو گزرے ہوئے 15 سال ہو گئے ہیں، میں نہ بھولوں گی اور نہ معاف کروں گی، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس گھر میں معافی اور مفاہمت کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، ٹالنے کے مترادف ہے۔ اس مخصوص تناظر میں موافقت شاید خود کو بچانے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، نہ کہ خود سپردگی کا۔ جب آپ ایک جنگ زدہ علاقے میں داخل ہوں تو آپ ایک اور جنگ شروع نہیں کرتے، آپ محفوظ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ آئرا ایک اور محاذ کھل رہی ہے جس سے تباہی ہی ہوگی۔ محفوظ راستہ کیا ہے؟ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنا؟ کامیار نے محبت اور تنازع کو حل کرنے کا کوئی صحت مند ماڈل دیکھا ہی نہیں۔ اس کے لیے باپ کا صوفے پر سونا اور ماں کی سالہ سال کی خاموش ناراضگی ہی نارمل ہے۔ ایسے میں وہ آئرا کے براہ راست تصادم کو ذاتی حملے کے طور پر ہی دیکھے گا۔ اگر آئرا بھی چپ ہو جائے تو وہ بھی اپنی ساس کی طرح ایک تلخ زندگی گزارے گی۔ حدود قائم کرنا جنگ شروع کرنا نہیں ہوتا بلکہ جنگ کو روکنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن حدود قائم کرنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ آئرا کا طریقہ کار مسئلے کو بڑھا رہا ہے۔ جب وہ کامیار کو تانا دیتی ہے، تم 5 بجے کے نمازی ہو، مدرسے چلاتے ہو، تو یہ بات چیت کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ یہ رویے پر تنقید نہیں، یہ کردار کشی ہے۔ کردار کشی؟ جی ہاں، اس سے کامیار دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے اور بات سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹم دینا کہ 11 بجے کے بعد آئے تو باہر سونا پڑے گا، یہ ایک التجا نہیں، یہ ایک دھمکی ہے، اور دھمکیوں سے دل نہیں جیتے جاتے، رشتے مزید خراب ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بات حیران کرتی ہے کہ آپ آئرا کے تانے کو کردار کشی کہہ رہی ہیں لیکن کامیار کے عمل کو اسے نظر انداز کر رہی ہیں۔ وہ تانا اس منافقت کو بے نقاب کرتا ہے جو آئرا روز محسوس کر رہی ہیں۔ کامیار ایک طرف کہتا ہے آئی ایم سوری، لیکن اگلے ہی لمحے کہتا ہے جتنی غلطی میری ہے اس سے کہیں زیادہ غلطی تمہاری بھی ہے۔ یہ کیسی معافی ہے جس میں الزام بھی شامل ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں کہتا ہے محبت کرتا ہوں تم سے اور دوسری سانس میں اسے دل سے نکالنے کی بات کرتا ہے۔ یہ تو سیدھی سیدھی ایموشنل مینیپولیشن ہے۔ آئرا کا غصہ اور طنز اسی تضاد پر ایک فطری رد عمل ہے۔ میں کامیار کے رویے کا دفاع نہیں کر رہی، لیکن میں آئرا کی حکمت عملی کی تاثیر پر سوال اٹھا رہی ہوں۔ فرض کریں آپ کا مقصد ایک شخص کو بدلنا ہے، کیا تانے اور دھمکیاں اس مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے؟ بالکل نہیں۔ آئرا کی دھمکی آج کے بعد مجھے ہاتھ لگایا نہ، ہاتھ توڑ دوں گی میں تمہارا، یہ تشدد کی زبان ہے، یہ کسی بھی رشتے میں ناقابل قبول ہے۔ کامیار اپنی ماں کی بیماری کی خبر تک اس سے شیئر نہیں کرتا۔ وہ اپنی پریشانیاں دوستوں اور دادی سے تو کہہ رہا ہے لیکن اپنی بیوی سے نہیں، جس کو اس کا سب سے قریبی ساتھی ہونا چاہیے تھا۔
آئرا نے اپنی حکمت عملی سے خود کو اس کے دائرے سے باہر کر دیا ہے۔ لیکن کیا کامیار بات چیت کے لیے تیار بھی ہے؟ جب آئرا اس سے سنجیدگی سے بات کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتا ہے کین وی جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر؟ وہ مسئلے کا سامنا کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ جب اس سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے میں نہیں مانوں گا، ایپلیکیشن ریجیکٹڈ۔ یہ ایک بالغ شادی شدہ مرد کا رویہ تو نہیں ہے، یہ ایک ضدی بچے کا رویہ ہے۔ آئرا کا ہر عمل، چاہے وہ اسے کمرے سے باہر نکالنا ہو یا تلخ کلامی کرنا، اس کی بڑھتی ہوئی مایوسی کا اظہار ہے۔ آپ اسے مایوسی کہہ رہے ہیں، میں اسے تنہائی کی طرف سفر کہتی ہوں جو اس نے خود منتخب کیا ہے۔ جب اس کی ساس اسے کامیار کے دوستوں سے ملنے کا مشورہ دیتی ہیں تو وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ ہر پل کو کاٹ رہی ہے بجائے اس کے کہ کوئی مشترکہ زمین تلاش کرے۔ اس نے کامیار کو اتنا الگ تھلگ کر دیا ہے کہ اب وہ اس سے کوئی بھی بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ ایک کامیاب شادی سمجھوتے اور موافقت کا نام ہے، خاص طور پر ابتدائی دنوں میں۔ آپ ایک ایسے شخص کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں جس نے اپنے والدین کے رشتے میں کبھی سمجھوتا دیکھا ہی نہیں۔ اس کے ساتھ صبر اور حکمت کی ضرورت ہے، تصادم کی نہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جن کے ساتھ اس کا شوہر رات بھر باہر رہتا ہے؟ یہ تو مسئلے کو مزید گہرا کرنے والی بات ہوئی۔ اس سے تو کامیار کو یہ پیغام ملے گا کہ اس کا طرز زندگی منظور کر لیا گیا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی نکتہ ہے۔ کامیار اپنی ماں کی بیماری کی خبر آئرا کو نہیں دیتا کیونکہ وہ اسے کمزور نہیں دکھانا چاہتا، اس کے مردانہ انا کا مسئلہ ہے۔ وہ آئرا کے سامنے خود کو بے بس ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آئرا نے اس کی بالادستی کو چیلنج کیا ہے۔ اس کا آئرا سے دور ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آئرا کی حکمت عملی کام کر رہی ہے۔ کامیار کو پہلی بار اپنے رویے کے نتائج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یا شاید وہ اسے اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آئرا سے اسے ہمدردی نہیں ملے گی، بلکہ شاید ایک اور لیکچر ملے گا۔ آپ اسے نتائج کا سامنا کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ مکمل طور پر ٹوٹ جائے۔ کامیار کا اپنی دادی کو یہ کہنا کہ وہ اس کو دل سے نکالنا چاہتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ تبدیلی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ رشتے سے فرار کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ آئرا کی سخت حکمت عملی اسے بدلنے کے بجائے اس سے چھٹکارا پانے پر اکسا رہی ہے۔ کیا یہی مطلوبہ نتیجہ تھا؟ کبھی کبھی جنگ جیتنے کی کوشش میں آپ پورا ملک کھو دیتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہے کہ آئرا کے اقدامات کو صرف ایک نئی دلہن کی بغاوت یا ضد کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک ایسے رشتے میں اپنے وقار، اپنی شناخت اور اپنی حدود کے لیے ایک شدید جدوجہد ہے جہاں اسے صرف خاموش سمجھوتے کی توقع کی جا رہی تھی۔ اس کا رد عمل شاید کامل نہ ہو، لیکن یہ اس کے شوہر کے ناقابل قبول رویے کا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اتنا ہی عیاں ہے کہ تصادم کا راستہ اختیار کرنے سے تناؤ کم نہیں ہوا، بلکہ اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ اس کی سخت حکمت عملی نے کامیار کو اس سے مزید دور کر دیا ہے اور بات چیت کے تمام ممکنہ دروازے بند کر دیے ہیں۔ شاید ایک زیادہ تدریجی اور مفاہمانہ انداز تعلقات میں بہتری لانے میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا تھا، خاص طور پر اس کے پیچیدہ خاندانی پس منظر کو دیکھتے ہوئے۔ بلا شبہ یہ معاملہ ظاہر کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں موافقت اور ذاتی اصولوں کے درمیان توازن قائم کرنا کتنا پیچیدہ اور نازک عمل ہے۔ بالکل، اور اس مواد میں تعلقات کی نفسیات، خاندانی حریکیات اور نسل در نسل منتقل ہونے والے رویوں پر غور کرنے کے لیے مزید بہت کچھ موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر کہانی کے ہمیشہ متعدد پہلو ہوتے ہیں اور سچ اکثر دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں چھپا ہوتا ہے۔